الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب المفسدين وقال الله تعالى في مقام آخر والفتنة أشد من القتل وقال الله تعالى في مقام آخر وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان گرامی رفیقان ملت، قرآن عظیم فرقان حمید کی جس آیت مقدسہ کو میں نے اپنی تقریر کا، اپنی گفتگو کا عنوان بنایا ہے، یوں تو گفتگو ہماری گزشتہ جمعہ حج سے متعلق چل رہی تھی، لیکن ہمارے ملک کے حالات اور دنیا کے جو حالات ہیں اور اسلام پر جس طرح سے لوگوں کو اعتراض ہے اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں کچھ سوالات ڈالے جا رہے ہیں اور کچھ جاہل خود سر اپنی سوچ سے سارے قانون بنانے والے، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے جو فتنہ، جو فساد برپا کر رہے ہیں، اسی کو اسلام کی تعلیم کہنے کا جو ماحول بنایا جا رہا ہے اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمہارے مذہب میں صرف یہی ہے، تمہارے مذہب میں کوئی امن نہیں ہے، تمہارے مذہب میں کوئی سکون نہیں ہے، تمہارے مذہب میں کسی کی عزت، کسی کی حرمت، کسی کی جان مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بیٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. غیر تو اس پروپیگنڈے میں آ ہی جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے کبھی اسلام کو سنا ہی نہیں، کبھی پڑھا ہی نہیں. اور وہ کیوں پڑھیں گے؟ کیا ان کا مذہب ہے؟ کیا ان کا دھرم ہے؟ کیا ان کے پیغمبر ہیں؟ کیا وہ ان پر ایمان لائے ہوئے ہیں؟ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، جو جان فدا کرنے کی باتیں کرتے ہیں، جب انہیں پڑھنے کی فرصت نہیں، جب انہیں سیکھنے کا شوق نہیں، جب انہیں جاننے کے لیے کوئی بے چینی نہیں، تو غیر کو کیا پڑھیے. اسی لیے میں نے روایتی بیان سے ہٹ کر اس عنوان کو چنا کہ حج، روزہ، زکوٰۃ، نماز، ان عنوان پر تو ہماری گفتگو ہوتی ہی رہتی ہے اور ہماری قوم ان چیزوں کو سنتی ہے اور الحمدللہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اس ماحول میں ہماری قوم کو جاننا ضروری ہے کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، پوری دنیا میں امن کب آئے گا. آج جو دنیا کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں امن سکون اگر نہیں ہے تو اسلام کی وجہ سے نہیں. جس دن اسلام ختم ہو جائے گا پوری دنیا میں امن ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا اور سب کچھ خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی. یہ لوگوں کے دماغوں میں بٹھایا جا رہا ہے اس لیے کہ کچھ لوگوں کو خرید کر، کچھ لوگوں کو پیسہ اور مال دے کر اس راہ پر ڈالا گیا. ان کے سروں پر پگڑیاں سجائی گئی، ان کے چہروں پر داڑھی سجائی گئی، ان کے جسموں پر لباس اسلامی کو ڈالا گیا اور انہیں اس ظلم و ستم کی راہ پر ڈال دیا گیا اور وہ ہر چیز سے اندھے ہو کر
اور یہ جو بکے ہیں یہ کوئی راستہ چلتا مزدور نہیں بکا ہے، یہ بکے وہ لوگ ہیں جو عالم کہلاتے ہیں، بکے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مفتی کہلاتے ہیں، بکے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو قرآن کا حافظ کہتے ہیں، بکے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو شریعت کا محافظ کہتے ہیں، بکے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس بات کا دعوے دار کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے صحیح ترجمان ہیں۔ در حقیقت اسلام کی پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے نام تو قرآن کا لیا، نام تو حدیث کا لیا، نام تو شریعت کا لیا، لیکن قانون وہ لائے جو انگریزوں نے دیے، قانون وہ لائے جو یہودیوں نے سمجھائے، باتیں وہ پیش کی جو غیروں نے اسلام کے خلاف بنا کر کے پیش کی تھی، باتیں وہ لے کر کے آئے جس سے اسلام کی صحیح تصویر چھپ جائے اور ایک نیا یہود و نصارہ کا بنایا ہوا اسلام دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث سے، ائمہ دین کے اقوال سے اس بات کو واضح کریں کہ یہ ظالم جس اسلام کی بات کر رہے ہیں وہ انہوں نے صرف ایک نام رکھا ہوا ہے، وہ اسلام کہ جس میں روح قرآن کی ہے، وہ اسلام جس میں تعلیم حدیث کی ہے، وہ اسلام جس میں تعلیم شریعت مصطفیٰ کی ہے، وہی وہ دین ہے جو ساری دنیا میں امن کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی قوم کو بتائیں، دنیا کو بتائیں کہ قرآن کی تعلیم کیا ہے، قرآن درس کیا دیتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ عالموں سے تو لوگوں کا سامنا کم پڑتا ہے نا، ہماری عوام سے ہی تو لوگوں کا سامنا پڑتا ہے۔ ایک غیر مسلم آپ کو کسی گیرج میں ملے گا، کسی دکان میں ملے گا، کسی ہاسپٹل میں ملے گا، کسی اور مقام پر ملے گا، وہ وہاں پر آپ کو بولے گا، وہ وہاں آپ سے سوال کرے گا، آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ عالموں کے پاس کب آتے ہیں؟ عالموں کے پاس آنے کی فرصت تو ہمارے قوم کو نہیں ہے، تو دوسروں کو کیا پڑی ہے کہ وہ کسی عالم کے پاس جائیں گے؟ اللہ تیری پناہ۔ مسلمانوں، قرآن کریم کی جس آیت مقدسہ کو میں نے تلاوت کیا اور جو اسلوب قرآن نے بیان فرمایا، قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے سورہ قصص آیت نمبر 77، ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ دوسری آیت سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا آیت نمبر 64، واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 191 191، والفتنة اشد من القتل، اور فتنہ تو قتل سے بڑھ کر ہے، فتنہ قتل سے بڑھ کر ہے۔ اور فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، سورہ انفال آیت نمبر 39، فرمایا اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ یہ قرآن کی کچھ آیتیں میں نے آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کی کہ قرآن جس سلیبس کو بتا رہا ہے، قرآن جس قانون کو بتا رہا ہے، وہ جاہل، وہ فساد کرنے والے جو بے گناہوں کی جان لیتے ہیں، لوگوں کو کہیں بھی قتل کر ڈالتے ہیں، اور جن کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ اسے پسند کرے گا۔ قرآن اٹھا کر کے دیکھے، قرآن میں جگہ جگہ رب قدیر نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر یہ تمہارے حالات ہیں کہ تم روزے رکھ رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، تم سب کچھ کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی اگر تمہارے اندر یہ بات موجود ہے کہ تم لوگوں میں فتنہ پیدا کر رہے ہو، تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں تم کبھی محبوب نہیں ہو سکتے۔
اللہ کی بارگاہ میں تم کبھی پسندیدہ نہیں ہو سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر قرآن کریم میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ فتنہ کرنے والوں کو، فساد پیدا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وہ اللہ کے کبھی قریبی ہو نہیں سکتے، وہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقام پا نہیں سکتے۔ تم کسی راستے چلتے کو مار کر اس فکر میں ہو کہ تمہیں اللہ جنت دے دے گا۔ قرآن کی کوئی ایک آیت تو بتاؤ کہ جہاں مطلق فرما دیا ہو کہ جو تمہارے دین پر نہ ہو جہاں ملے مار دو۔ ارے نادانو، قرآن کی آیتوں کو اٹھا کر کے دیکھو، اسلام کا نظریہ جہاد اٹھا کر کے دیکھو۔ تم نے پوری دنیا میں نظریہ جہاد کو بدنام کر کے رکھ دیا، لفظ جہاد کو بدنام کر کے رکھ دیا، جبکہ جہاد اس چیز کا نام تھا کہ دنیا سے ظلم کو مٹایا جائے، لوگوں میں عدل و انصاف لایا جائے۔ ظلم کو مٹانا، عدل و انصاف قائم کرنا۔ اور یاد رکھیں یہ صرف ایسے نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے اور لوگوں کو بچایا جائے، نہیں، بلکہ ہمارا دین تو ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے اور تم میں استطاعت اور طاقت ہے تو تم آگے بڑھو، ظالم کا ہاتھ پکڑو اور مظلوموں کو اس ظلم سے نجات دلاؤ۔ یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے۔ تقریر کرنے والے تقریریں کر رہے ہیں۔ ہماری قوم کا بڑا عجیب سا حال ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، نہ جانے کون کون سی چیزیں چلا کر دنیا کے کس خطے کے کس جاہل کی کون سی بات سن لی اور چل پڑے۔ یہ دین ہے، اسے سمجھنے کے لیے عالموں کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ خدا کے واسطے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ قرآن کریم میں، احادیث میں جہاں بھی بات جہاد کی آئی ہے وہاں مطلب یہی ہے کہ ظالم کے خلاف اپنے آپ کو تیار کرو۔ لوگوں نے کچھ کا کچھ بنا دیا۔ اسلام کی تعلیم اٹھا کر کے دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکروں کو روانہ کیا، ظالموں کے خلاف بھی جب روانہ کیا، تو اس وقت بھی میرے آقا نے قانون بیان فرمایا کہ جنگ ہوگی تو میدان میں ہوگی، بستی میں نہیں ہوگی، لوگوں کے گھروں میں نہیں ہوگی۔ جنگ ہوگی تو ان سے ہوگی جو تمہارے سامنے ہتھیار لے کر کے آئے۔ کسی بوڑھے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی عورت پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی بیمار پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی لہلہاتی فصل کو برباد نہ کرنا۔ یہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ اسلام اگر جنگ بھی کرنے کی بات کرتا ہے تو وہ قانون اور وہ اصول بتاتا ہے کہ جس سے انصاف آئے، جس سے امن آئے، جس سے لوگوں کے درمیان خوف نہیں آئے بلکہ لوگوں کے درمیان ایک ہمت آئے، ایک حوصلہ آئے کہ اب ہماری عزتوں کے محافظ آ رہے ہیں۔ اور قرآن کریم کی چند آیت اور دیکھ لیں، ظالموں سے متعلق قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے بالکل مطلق کہا کہ ظلم کرنے والا مسلم ہو غیر مسلم ہو، اپنا ہو پرایا ہو، جو بھی ہو، ہر ایک کے لیے قرآن نے کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 اللہ فرماتا ہے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ یعنی اپنے اوپر ظلم ہونے بھی پڑتا، کیونکہ جب بندہ ظلم ہونے دیتا ہے تب ظالم کی ہمت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اللہ نے اور فرمایا آگے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں اور آیت نمبر 140 فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ظالم بادشاہ ہو گیا،
بادشاہ نہیں جاتا ہے، بادشاہ صرف آرڈر دیتا ہے، یہ کر دو، یہ کر دو، یہ کر دو۔ لیکن ہر ایک انسان کو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ رب العالمین نے کتنا پیارا قانون بیان فرمایا۔ سورہ مائدہ میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور سورہ بقرہ میں بھی ہے تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اچھا کام کوئی کر رہا ہے اس کا بازو بنو، اس کے ہاتھ بنو، اس کی پیٹھ پر تم اپنا ہاتھ رکھو۔ اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اور آگے یہ بھی فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، ہرگز ہرگز برائی اور گناہ پر کسی کی مدد نہ کرنا۔ یہ قانون بتا رہا ہے کہ بادشاہ ظالم ہو جائے، بادشاہ فوج کو، افسروں کو حکم دے گا ظلم کرنے کا، تو اگر فوج یا افسر یا پولیس اس کے اندر اللہ کا خوف ہے اور وہ دیکھیں گے کہ یہ ظلم اور زیادتی ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم کسی گناہ پر، کسی ظلم پر تم ساتھ نہ دینا، بلکہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر دینا۔ یہ قرآن بتا رہا ہے، نہ تو تمہیں خود ظلم کرنا ہے اور نہ کسی ظلم کرنے والے کا ساتھ دینا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور بڑا سخت ارشاد ہے، اللہ اکبر، کہ جب اس ارشاد کو پڑھتے ہیں تو رونگٹا کانپتا ہے۔ امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر حدیث نقل فرمائی، حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا من مشى مع ظالم ليقويه وهو يعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام، فرمایا جو کسی ظالم شخص کے ساتھ اسے طاقت دینے کے لیے کھڑا ہوا اور جانتا ہے کہ یہ ظلم کر رہا ہے، آقا فرماتے ہیں یہ ساتھ میں کھڑا ہونے والا اسلام سے نکل گیا۔ یہ ہمارے ذخیرہ حدیث میں موجود ہے کہ جو کسی ظالم کو طاقت دینے کے لیے کھڑا ہوا اور جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ اسلام سے نکل گیا۔ وہ لوگ جو دنیا کے اندر آتنکواد کو پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو دنیا میں ظلم و ستم کو پیدا کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا حامی کہتے ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کا ترجمان کہتے ہیں، اور پھر مظلوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو بلا وجہ مار دیتے ہیں اور ان کی لاشوں پر تماشا کرتے ہیں، ایسے لوگ سوچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے کیا تازیانہ سنایا ہے، تم جنت کی خواہش کر رہے ہو، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ظالم کے ساتھ کھڑا ہونے والا دنیا ہی میں اسلام سے نکل گیا۔ کس اسلام کی بات کر رہے ہو؟ ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں جو اسلام رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے، جو اسلام قرآن و حدیث میں لکھا ہے، جو اسلام ائمہ دین کی تعلیمات سے روشن ہے۔ ہم اس اسلام کی بات کر رہے ہیں، ہم اس اسلام کی بات نہیں کرتے کہ جس کے ترجمے کرنے والے کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، اور کوئی نہ جانے کس سوچ اور فکر کا ہے۔ ہم اس کی بات نہیں کرتے کہ جن کو تیار کرنے والے وہ ملا، وہ مفتی، وہ مولوی ہیں جنہوں نے انگریزوں سے پیسہ لے کر اسلام کی اصلی تصویر کو مٹانے کی کوشش کی اور ایک دانو کی شکل تیار کر کے اسے اسلام کا نام دینے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تیری پناہ، ہرگز ہرگز کبھی قوم مسلم اس دانو کی شکل کو اسلام نہیں کہہ سکتی۔ قوم مسلم اسی اسلام کو مانے گی جو اسلام رسول اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ قوم مسلم اسی تعلیم کو اسلام مانے گی جو قرآن و حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے ممبروں سے یہ صدائیں بلند ہونی چاہیے،
ہماری مسجدوں سے یہ پیغام عام ہونا چاہیے. لیکن یہ پیغام عام ہو تو کیسے ہو؟ ہماری قوم کا حال تو یہ ہے نا کہ ہماری قوم مصلی پر ایسے امام کو برداشت نہیں کر پاتی جو امام ہمیں آئینہ دکھائے. ہماری قوم کو تو ایسا امام چاہیے کہ ہم کہہ دیں یہاں تو یہاں، کہہ دیں وہاں تو وہاں، ہم کہہ دیں ایسے پڑھاؤ تو ویسے پڑھاؤ. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کس قدر کی جہالت میں ڈوب چکی ہے. قوم کی کمیٹی میں آ گئے، صدر بن گئے تو سمجھتے ہیں سلطان اسلام بن گئے. ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ سن کے دل جلتا ہے کہ قیامت کے دن یہ خود یہ مولوی یا حافظ کہلانے والے کیا جواب دیں گے، اور یہ کمیٹی کے صدر خزانچی بننے والے کیا جواب دیں گے. شرع کا مسئلہ ہے. بتا دوں آپ کو، جمعہ قائم کرنا یہ سلطان اسلام کا اختیار ہے یا قاضی اسلام کا اختیار ہے، یا جس جگہ قاضی نہ ہو وہاں شہر کا سب سے بڑا عالم دین اجازت دے گا تب جمعہ قائم ہوگا. لیکن ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے کہہ دیا صدر صاحب دوسرا جمعہ بھی کر دو، تو صدر صاحب امام صاحب سے کہیں گے اعلان کر دو اگلے جمعے کو 2 جمعے ہوں گے، کتنی بجے ہوگا، کتنی بجے ہوگا. ارے ظالموں، خدا سے ڈرو. یہ جمعہ قائم کرنا تمہارے اختیار کی چیز ہے. پہلے کسی عالم سے پتا تو کرو کہ جمعہ قائم کیسے ہوتا ہے، جمعہ قائم کرنے کے شرائط کیا ہوتے ہیں. تم صدر خزانچی بن گئے تو تم سمجھ رہے ہو کہ تم سب کچھ بن گئے. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اپنے علاقے میں، اپنے محلے میں اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ کسی عالم سے نہ پوچھنا نہ سمجھنا، مرضی آئی تو 2 جمعے کر لیے. کرنا کیا ہے؟ بس امام صاحب کو آرڈر ہی تو دینا ہے، ایک اور حافظ کو آرڈر ہی تو دینا ہے. ان کا آرڈر، یہ اپنے آپ کو خلیفۃ المسلمین سمجھے ہوئے ہیں، یہ اپنے آپ کو سلطان اسلام سمجھے ہوئے ہیں کہ یہ جو بول دیں گے وہی ہوگا. قیامت کے دن ایسے لوگوں کا کیا ہوگا اللہ تیری پناہ. نہ جانے کیا سمجھے ہوئے. مسئلہ یاد رکھیں، کسی نے بغیر سلطان اسلام یا قاضی اسلام یا شہر کے بڑے عالم دین کی اجازت کے بغیر جمعہ قائم کیا تو وہ جمعہ نہیں ہوگا. لیکن اللہ تیری پناہ، یہ ہم جو بھگت رہے ہیں اپنے ہی کیے کا پھل ہے. کیونکہ ہمیں شوق ہے، ہمیں امام ایسے چاہیے کہ ہمارے اشاروں پہ چلیں. جبکہ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ امام کھڑا ہو تو قوم کھڑی ہو، امام جھک جائے تو قوم جھک جائے، امام سجدے میں سر رکھ دے تو قوم سجدے میں سر رکھ دے. یہ کیا بتا رہا ہے؟ لیکن ہماری قوم نے صرف 2 رکعت اور 4 رکعت کا امام سمجھ رکھا ہے. اس کے آگے ہماری قوم کی کوئی فکر نہیں. ایسے ایسے جاہلوں کو امام بنا دیا گیا ہے کہ جن کو نماز تک کے مسائل نہیں پتا، جن کو طہارت اور پاکی کے مسائل نہیں پتا، ایسے لوگوں کو ہماری قوم نے امام بنا دیا ہے. اور پھر ہماری قوم کہتی ہے کہ ہم کیوں جوتے کھا رہے ہیں، ہم کیوں برباد ہو رہے ہیں. جب تمہیں کوئی آنے والے فتنے سے پہلے سے آگاہ کرنے والا نہیں رہے گا تو اسی طرح جوتے کھاؤ گے، اسی طرح ذلیل ہو گے. ایک عالم ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت خواجہ حسن بصری، سبحان اللہ. سنو جملہ، سنو، یاد آ گیا سنا دوں. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جنہوں نے مولائے کائنات کی صحبت اختیار کی ہے، جنہیں خلافت مولائے کائنات نے عطا فرمائی ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ عالم میں اور عوام میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ فتنے کے آنے سے پہلے عالم کو فتنے کی خبر ہو جاتی ہے، وہ اسے بھانپ لیتا ہے، قوم کو آگاہ کر دیتا ہے. اور عوام وہ ہوتی ہے کہ جب فتنہ آ کے کچل کے برباد کر کے چلا جاتا ہے تب قوم کو پتا چلتا ہے کہ فتنہ آیا ہے. یہ بات کتنی قیمتی حضرت خواجہ حسن بصری نے بیان فرمائی کہ عالم وہ ہوتا ہے جو آنے والے فتنوں کو پہلے سے بھانپ لیتا ہے اور اپنی قوم کو ذہنی طور پر تیار کرتا ہے
تاکہ آنے والا فتنہ جو آئے گا ہم پہلے سے اسے اس طرح تیار کر دیں ہماری قوم کو کہ جب فتنہ آئے تو ہماری قوم جواب دیتی نظر آئے۔ لیکن ہماری قوم کا تو مزاج یہی ہے کہ ہم تو امام اسے رکھیں گے کہ جس تنخواہ کم لے، ایک عالم ہے بھیا اسے 20,000 دینا پڑیں گے، اسے 25,000 دینا پڑیں گے، اور ایک ہے بیچارہ وہ 10-12,000 میں ہی راضی ہے۔ تو ہماری قوم سوچتی ہے اچھا یار سیدھا سادہ ہے، کچھ بولے گا بھی نہیں، کچھ نہیں کرے گا، ایک کمرہ دے دو پڑھا رہے گا، نماز پڑھائے گا، سویا رہے گا۔ یاد رکھنا وہ خود بھی سوئے گا، پوری قوم کو سنا دے گا، اور جب فتنہ آ کے کچل کے چلا جائے گا تو جس طرح یہ قوم ماتم کرے گی وہ امام کہلانے والا بھی ماتم کرے گا۔ اپنے حالات کو سدھارو، اور اگر اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنی جان، اپنی مال کی حفاظت چاہتے ہو تو عالموں کی اتباع کرو، عالموں کی پیروی کرو، ان کی اتباع کرو جن میں یہ صلاحیت ہے کہ آنے والے فتنوں کو پہلے سے پہچان لیں اور اپنی قوم کو اس کا حل بتا دیں۔ صرف ہاتھ چوم لینا، صرف نذرانے دے دینا، لے لینا، ہماری قوم نے یہی پیر اور یہی مرشد سمجھ رکھا ہے۔ صرف دعائیں کروا لینا، یہ مرشد کا اور پیر کا کام نہیں ہوتا ہے۔ مرشد کا اور پیر کا کام وہ ہوتا ہے جو شیخ محی الدین ابن عربی نے کیا ہے، کہ آنے والے فتنوں کے لیے ارطغرل غازی کو پہلے سے تیار کرنے والی ذات شیخ ابن عربی کی تھی۔ انہیں پتا تھا کہ فتنہ کون سا آنے والا ہے۔ میرے آقا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی نظر نے جان لیا تھا کہ آنے والا فتنہ کون سا ہے، اس فتنے کی روک تھام کے لیے دنوں رات کوشش کر کے قوم کو تیار کر دینے والی ذات کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ آج تو صرف نذرانے لینا، نذرانے دینا، اور بڑی خانقاہ میں پیدا ہو گئے، اونچی نسل میں پیدا ہو گئے، کسی درگاہ کے مجاور بن گئے تو ہماری قوم بس اسی پر دیوانہ پڑی رہتی ہے۔ خدا کے واسطے پیر کو، مرشد کو پہچانو۔ مرشد کا معنی ہی وہی ہے جو تمہارے لیے راہ ہموار کرے، جو تمہیں راہ دکھائے، اور ان بیچاروں کو تو خود ہی نہیں پتا کہ انہیں کرنا کیا ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، تو عالموں کی اتباع کرو۔ اور خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول اپنے دل و دماغ میں بیٹھا لو۔ کوئی پوچھے یہ عالم کیا ہے، یہ عالم کیا کر رہے ہیں، یہ تمہیں سمجھ میں اس لیے تو نہیں آ رہا ہے کہ تم عالم نہیں ہو، تمہیں سمجھ میں آ جاتا تو پھر کیا بات تھی۔ بہت ساری چیزیں شروع میں ہوتی ایسی ہیں کسی کے سمجھ میں نہیں آتی، کوئی قبول نہیں کرتا، بلا وجہ کر رہے ہیں، لیکن جب وقت گزرتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ آج یہ ہمارے یہاں برج بن رہے ہیں، یہ بھی سن لو، ہماری قوم کی جہالت ہی ہماری قوم کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے، اس لیے کہ ہماری حکومت آج سے 10 سال بعد آنے والے ٹریفک کے حساب سے پہلے سے برج اگر بنا دینا تو ہماری پوری قوم حکومت کو گالیاں دیں گے، یہ بلا وجہ پیسہ برباد کر دیا، کیونکہ انہیں ابھی سمجھ میں آ ہی نہیں رہا ہے۔ جب ٹریفک میں 2-2 گھنٹے پھنسیں گے تب نہ احساس ہوگا، تو حکومت بھی پھر عوام کو اسی حساب سے چلاتی ہے۔ آپ دوسری کنٹری میں دیکھیں جہاں کے لوگوں کا دماغ ڈیولپ ہے، جو پڑھے لکھے ہیں، جو سمجھدار ہیں، جو آج سے 10 سال بعد کی چیز کو اپنے دماغ میں تصور کر کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اگر آج ہی نہیں کیا گیا تو 10 سال بعد کیا ہوگا، تو وہاں سارے کام 10 سال پہلے ہوتے ہیں، اور آگے کوئی ٹریفک میں نہیں پھنستا، کسی کی جان نہیں جاتی، کسی کی زندگی برباد نہیں ہوتی، کسی کا سہاگ نہیں اجڑتا، کوئی یتیم نہیں ہوتا، کوئی بیوہ نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے یہاں ٹریفک جیسی چیز پہ بھی بچے یتیم ہو جا رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو جا رہی ہیں، کسی کا گھر اجڑ جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ راستے کی وجہ سے۔ 3 گھنٹے ٹریفک میں پھنسے رہ گئے، اسپتال تک نہ پہنچ سکے۔ تو جاہل قوم کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ 3 گھنٹے پھنسے گی ٹریفک میں تب اس کے اندر سے بوال پیدا ہوگا کہ برج بننا چاہیے، برج بننا چاہیے۔ اب جب حکومت برج بنائے گی تو ہماری قوم کو بڑا احساس ہوگا، بڑا اچھا کام کیا، اور یہی کام حکومت اگر 10 سال پہلے کرتی ہوتی تو ہماری قوم گالیاں دیتی کہ بلا وجہ پیسہ برباد کر رہے ہیں، برج بنانے کی ضرورت کیا تھی۔
تو جاہل قوم کا حال یہی ہوتا ہے کہ آنے والی چیزوں کا اندازہ پہلے سے نہیں لگا پاتے ہیں۔ ایسے ہی ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ اگر کوئی عالم، کوئی مفتی اگر کوئی چیز سمجھائے، کوئی چیز بتائے، تو بجائے اس کے کہ یہ عالم دین ہے ہمیں ان کی اتباع کرنا ہے، ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن ہم پر لازم یہ ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ جب ہماری قوم یہ مزاج بناتی ہے تو پھر قوم میں انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہماری قوم کا مزاج تو یہ ہو چکا، ہمارے جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا ہم نہیں مانیں گے۔ تو اگر تمہارے سمجھ میں آ جاتا تو تم یہاں نہیں کھڑے ہوتے، تم سے تمہارے کاروبار نہیں سنبھل رہے، تم سے تمہاری بیوی نہیں سنبھل رہی، تم سے تمہارے بچے نہیں سنبھل رہے، ایک لوڈو کھیل رہا ہے، ایک چرس پی رہا ہے، ایک نالے میں بیٹھ کے جوا کھیل رہا ہے، اور باپ جو ہے مسجد میں دندناتا پھر رہا ہے کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے۔ اللہ تیری پناہ، یہ ہماری قوم کا حال ہے کہ ایسے لوگ مسجدوں کے اندر مشورہ دینے آتے ہیں، ایسے لوگ عالموں کے لیے بولنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہیں ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے۔ خدا کے واسطے اگر اپنی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہو تو اپنے گھر کی خبر لو، اپنی اولادوں کو دیکھو، تمہاری بچیاں کیا کر رہی ہیں، تمہارے بیٹے کیا کر رہے ہیں، اور خود تم کیا کر رہے ہو۔ پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ عالم وہ ہوتا ہے کہ فتنے کو آنے سے کئی وقت پہلے جان لے اور قوم کو اس سے آگاہ کر دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کس نے فرمایا؟ حضرت خواجہ حسن بصری۔ کس نے فرمایا؟ حضرت خواجہ حسن بصری۔ شاگرد کس کے ہیں؟ زور سے بولے، مولائے کائنات کے ہیں۔ مولائے کائنات نے 4 لوگوں کو خلافت عطا فرمائی، ان 4 میں ایک نام خواجہ حسن بصری کا ہے۔ اتنے لوگ ہیں لیکن اتنوں میں 4 کو آپ نے خلافت عطا فرمائی۔ سوچئے خواجہ حسن بصری کا عالم کیا ہوگا، ان کی نظر، ان کی وسعت کیسی ہوگی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ظالموں کے خلاف جو بیان فرمایا ہے ذرا اسے سنیں۔ حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں ہے، لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا ولیدا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنگ کے عالم میں تمہیں جنگ کرنے جانا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث، یہ حدیث نمبر 4522۔ آقا فرماتے ہیں اگر جنگ بھی ہونا تو پھر عہد شکنی نہ کرنا، یعنی اگر ان سے کوئی وعدہ ہو لیا، کوئی قرار ہو لیا، تو ایسا نہ ہو کہ تم ان سے کوئی وعدہ، کوئی عہد کر لو کہ ہاں ٹھیک ہے اب ہم جنگ نہیں کریں گے، اور جب وہ بیچارے ریلیکس ہو گئے، ہتھیاروں کو رکھ دیا، اور پھر تم پلٹ کے ان پہ حملہ کر دو، ایسی عہد شکنی نہ کرنا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ولا تمثلوا، اور نہ لاشوں کا مسنا کرو، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیا، یہ کاٹ دیا، وہ کاٹ دیا، پورے جسم کو اس طرح سے کھلونا بنا دیا۔ آقا فرماتے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لاش دشمن کی ہے، لاش اس کی ہے جس نے ہزاروں مسلمانوں کو تہہ تیگ کر دیا، لاش اس کی ہے جس نے مسلم بچوں کو کاٹ کے رکھ دیا، اس کے باوجود بھی اسلام کہتا ہے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اسے قتل کر بھی دو تو اس کے جسم کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ کرنا کہ تم اس کی آنکھ نکال دو، اس کے کان کاٹ دو، اس کے ہونٹ کاٹ دو، اس کی ناک کاٹ دو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6572۔ آقا فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر اور تمہارے اوپر حرام قرار دیا۔ اللہ، نہ تو میں ظلم کرتا ہوں، نہ میں اپنے
بندوں کو کہتا ہوں کہ تم ظلم کرو۔ پتہ کیا چلا؟ جس خالق، جس مالک، جس رازق کی تم عبادت کی بات کر رہے ہو، جس کی خوشنودی کا نام لے کر تم بے گناہوں کو قتل کر رہے ہو، وہ رب کہہ رہا ہے کہ ظلم میں بھی نہیں کرتا، نہ اپنے بندوں کو کہتا ہوں کہ ظلم کرو، اور جو ظلم کرنے والے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں پسند نہیں کرتا، میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7376، حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ اور سنیں، کسی کو امان دے دی، کسی کو اپنے ملک میں رکھ لیا، ایک تو یہ کہ کسی کو اپنے ملک میں گھسنے نہ دو، ایک یہ کہ کسی کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اسلامی سلطنت میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان پر بڑا ظلم ہوتا ہے، اور اس بات کو بھی یاد رکھ لیں کہ آج جو اپنے آپ کو اسلامی سلطنت کہتے ہیں، چاہے پاکستان ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، یا جو بھی ہو، یہ وہ اسلامی سلطنتیں نہیں ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کو خود اپنے بات کا ہوش نہیں کہ یہ کیا بک رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ صرف ٹائٹل اسلامک ملک رکھ دینے سے وہ اسلامی سلطنت نہیں ہو جائے گی، اور نہ اس کو اسلام سمجھا جائے، نہ اس کو اسلام کا قانون سمجھا جائے، نہ وہاں کے لوگوں کے رویے کو اسلامی تعلیم سمجھا جائے۔ اسلامی تعلیم وہ ہے جو قرآن و حدیث میں لکھی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرح السنہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس نے کسی شخص کو امان دی اور پھر اسے قتل کر دیا تو قیامت کے دن اسے غداری کا جھنڈا پکڑایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اسلامی سلطنت کا تو یہ نظام ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے کہ اگر تم اسلامی سلطنت بنائے ہوئے ہو اور وہاں اگر کوئی غیر مسلم کو تم نے پناہ دے دی، امان دے دی کہ تم رہو، اور پھر اگر اس کے ساتھ تم نے ظلم و ستم کیا، آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایسے ظلم کرنے والوں کے ہاتھ میں غداری کا جھنڈا دیا جائے گا اور دنیا کو بتایا جائے گا یہ وہ ہے جس نے غداری کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تعلیم پیغمبر اسلام کی ہے۔ اور آج کسی موقع پر وہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں جو اکثر دیوبندی وہابی کہتے ہیں نا کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ فتاوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ مسئلہ کس کے بارے میں لکھا ہوا ہے ذرا اس کو بھی سنیں کہ وہ غیر مسلم جو اسلامی ملک میں رہتے ہیں، امان لے کے رہتے ہیں، زبردستی نہیں گھس گئے ہیں بلکہ حکومت نے انہیں پناہ دے رکھی ہے، ان کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ اگرچہ وہ غیر مسلم ہے تم انہیں اس طرح نہ پکارو کہ اے کافر، اس لیے کہ اس سے انہیں تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کو ایک کافر کہہ کے پکارنا اسلامی سلطنت میں ان غیر مسلموں کو جو امان لے کر رہ رہے ہیں، اسلام نے تو اس لفظ سے بھی منع کیا جس سے انہیں تکلیف ہو۔ آپ اندازہ لگائیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اسلامی سلطنت کے اندر غیر مسلموں پر ظلم کیا جائے گا اور اسلامی قانون ایسا ہے کہ ظلم کیا جائے گا، میاں غیر مسلموں کو مارنا، کاٹنا، ان پہ ظلم کرنا، ان کا مال چھیننا، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ پیغمبر اسلام نے اسلامی سلطنت میں امان لے کر رہنے والے غیر مسلموں کے دلوں کا اتنا خیال رکھا کہ یہاں تک مسلمانوں کو کہہ دیا گیا کہ ان کو اس طرح نہ پکارو کہ اے کافر۔ سوچئے جو اسلام کسی غیر مسلم کو ایسے لفظ بولنے کی اجازت نہ دے کہ جس سے اسے تکلیف ہو، وہ اسلام کب کسی کی جان، مال، عزت پر ہاتھ ڈالنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ لیکن لعنت ہو ان جاہلوں پر
لعنت ہو کائروں پر جو اسلام کا نام لے کر بے گناہوں کو قتل کرتے ہیں، جو اسلام کا نام لے کر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ الحمدللہ اسلام کل بھی امن کا درس دیتا رہا، آج بھی امن کا درس دیتا ہے، اور قیامت تک دنیا کو امن کا درس دیتا رہے گا۔ اس لیے کہ پوری دنیا میں اگر امان کہیں مل سکتی ہے تو وہ دامن اسلام میں مل سکتی ہے، وہ اسلام کے قوانین میں مل سکتی ہے۔ ورنہ آپ اگر ابھی وقت نہیں ہے کہ میں دوسری ساری ہسٹری کھول کر کے بیٹھ جاؤں، یا آج امریکہ یا روس یا اسرائیل یا دوسری قومیں جو پوری دنیا میں امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، اگر ان کی ہسٹری کھنگالی جائے اور دیکھا جائے تو انہوں نے کتنے قتل کیے ہیں؟ 10 20 سینکڑا ہزار لاکھ 2 لاکھ نہیں، کروڑوں میں قتل کیے ہیں۔ ہسٹری اٹھا کر کے دیکھیں آپ۔ آج تو زمانہ اے آئی کا ہے، ڈرون کا ہے، پوچھیں نا کہ امریکہ نے اب تک کتنے قتل کیے، روس نے اب تک کتنے لوگوں کو قتل کیا، اسرائیل نے اب تک کتنے لوگوں کو قتل کیا، فلاں کنٹری نے کتنے مظلوموں کو قتل کیا، پہلی ورلڈ وار میں کتنے لوگ مرے، دوسرے ورلڈ وار میں کتنے مرے، ذرا پوچھو، تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو آج امن کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور اسلام پر انگلی اٹھا رہے ہیں، دنیا میں جب سے اسلام آیا ہے، جب سے اب تک اسلامی جنگوں میں جتنے کفار نہیں مارے گئے، اس سے کئی زیادہ ان لوگوں نے چند برس میں مار دیے۔ لیکن ہماری قوم پڑھتی نہیں، ہماری قوم فلموں میں، ناٹک میں، ہنسی میں، ٹھٹولی میں، کامیڈی شو میں، بس اسی میں بزی ہے۔ خدا کے واسطے ان شیطانی جنجالوں سے نکلو اور دنیا کو بھی پڑھو، دین کو بھی پڑھو، جانو کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کی سچی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوران گفتگو اگر کچھ لغزش یا خطا ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کی صدقے میں معاف فرمائے۔ خدا کل سنت عطا فرمائے۔